من حیث لا یحتسب صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے تقریر آپ نے بہت سنی، تقریباً پوری رات گزر گئی ہے اور جو لوگ جانے والے تھے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جلسے کا جو مشن ہے، آپ اپنے آپ کو صرف نام کے مسلمان مت بنیے، بلکہ یہ آپ بتائیے لوگوں کو مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو شریعت نے منع کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جب ضرورت پڑے تو ہم جو ہے حرام چیزوں کو حلال کر لیں، جسے علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب نے جو ہے کہا کہ لڑکوں کو جہیز میں بیچنے کے لیے، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ ایک خرافات اور بہار میں ہے، آرکیسٹرا کی رواج ہے جو بہت تیزی سے بہار میں سیوان ضلع کے اندر آپ کے بستپور کے علاقے میں ہے۔ جب میں ابھی ایک جگہ گیا تھا تو لہٰذا اس چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے، اور ان علماء کی موجودگی میں میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم لوگ مسلمان ہو جائیں، زمانہ ہمارے قدم پر گرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے بس دیکھے جس کا پلہ بھاری دیکھے اس کی طرف فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ آج ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تو زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے جب ابو جہل کے سامنے کہا کہ میں جو ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی بیت المقدس ہوتے ہوئے عرش اعظم پہ گیا، واپس آیا تو ابو جہل مذاق اڑایا نا۔ آج بھی ہوتا ہے لوگ، آج تو زمانہ بڑا جو ہے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا تو فیس بک پہ ڈال دو، ایسے ہی اس کا مذاق بن جاتا ہے، جس کو بے عزت کرنا ہوتا ہے، جس کو کہہ لیجئے بے عزت کرنا، تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ موبائل میں بہت سے فنکشن آ گئے ہیں، مگر آدمی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان پر تہمت لگتی ہے تو تحقیق نہیں کرتا ہے کہ آخر صحیح ہے غلط ہے، وہاں کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ابو جہل راستے سے گزر رہا تھا، جہاں حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ارے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد حرام مسجد اقصی سے عرش اعظم پر گیا، وہاں سے واپس آیا، تو کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ تو اللہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہا کس نے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس نے بھی کہا غلط کہا، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ابو جہل سے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ابو جہل سن، اگر میرے یار نے کہا ہے تو صحیح کہا۔ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج تو جس کی جو ہے وہ لاٹھی بھاری ہوتی ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت خدیجہ جناب جو ہے ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس وقت ابو لہب نے جو ہے کیا کیا تھا کہ کہا تھا کہ جو بھی چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرو، چونکہ جو ہے مکے کا سردار بن گیا تھا۔ اب جب سردار ہی جو ہے خلاف ہو جائے تو بھائی عوام کیا کرے گی؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے آپ مکے سے باہر نکلے اور آپ طائف میں گئے۔ طائف میں جانے کے بعد آپ نے بہت سے قبیلوں سے کہا کہ مجھ کو پناہ دے دو، سب نے کہا کہ پناہ نہیں دیں گے۔ بہت تفصیل نہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، بس 5 منٹ میں اس کو بتانا ہے۔ واپس جو ہے ایک قبیلے کے پاس گئے تو اس نے بھی پناہ نہیں دیا، بس واپس مکے آنے لگے۔ تو آپ حدود مکہ کے باہر تھے، تو آپ نے جو ہے ایک اپنے جو ہے صحابی کو بھیجا، حضرت زید کو، اور کہا کہ مطعم بن عدی کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی حدود کے باہر ہیں، مکے کے اندر آنا چاہتے ہیں، اگر تم امان دے دو تو ہم مکے کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جائیے امان ہے، کہہ دو۔ حضرت زید آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس نے امان دے دیا، بڑی خوب۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، ہم مکے میں داخل ہو گئے، اگر کہیں مطعم بن عدی انکار کر گیا کہ میں نے امان نہیں دیا ہے تو لہٰذا ایسے نہیں، اس سے کہو آ کر کے لے کے جائے۔
اور اللہ کے رسول کو متیم بن عدی اکیلے نہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ لے کر کے تلوار لہلاتا ہوا لے کر کے مکے کے حدود میں داخل ہوا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں میں نے محمد ابن عبداللہ کو امان دیا، میں نے محمد ابن عبداللہ کو امان دیا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس احسان کو بھول گئے، ایسا نہیں کیا۔ آج ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور انجام یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا تو اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ یہ طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت جب کفار قید ہو کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر متیم بن عدی زندہ ہوتا، حالت کفر میں مرا ہے، ایمان میں نہیں مرا تھا، تب بھی کہتے ہیں کہ اگر متیم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کر دیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ یہ احسان کا بدلہ ہے۔ نبی کی سنت کا طریقہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ جو ہے دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان صرف دیکھیں کہنے سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ٹھیک ہم نے پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، مگر مومن کامل بنیے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار دیجیے گا۔ یہ میں بتاؤں جو اس سے پہلے کی زندگی تھی، لوگ صحابہ تھے، تابعین تھے، لوگوں نے کیا کیا تھا؟ صرف انہوں نے اپنے اخلاق کو پیش کیا تھا، لوگ ان کے قدموں پہ گرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سے جب پادریوں نے کہا تھا خالد بن ولید تم قلعے کے اندر سے پار کر جاؤ، ہم تمہارے نبی پر ایمان لے آئیں گے، تو حضرت خالد بن ولید نے تلوار نہیں چلائی تھی، جنگ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے صحابیوں سے کہا تھا اپنی گردنوں کو نیچے جھکا کر کے پار کر جاؤ۔ جب پار کر گئے انہوں نے کیا تھا؟ اپنی حسین لڑکیوں کو دونوں طرف کھڑا کر دیا تھا کہ جب یہ مسلمان جو ہے گزریں گے اور ان کی نظر ان پر پڑے گی تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، ہم ان پر غالب ہو جائیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید پار کر گئے تو ان پادریوں نے کہا تھا کہ خالد بن ولید جب تمہارا یہ عالم ہے اس نبی مکرم کا عالم کیا ہو؟ لہذا ضرورت ہے تقریر نہیں کرنا، بس بتانا یہ ہے کہ آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو پیغام لے کر کے جائیے کہ آپ یہ عہد کیجئے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم تلاوت کلام پاک کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، اگر عذر شرعی ہے بھی تو ہم اپنے گھر کے اندر کھائیں گے، باہر نکل کر کے نہیں کھائیں گے۔ جس دن ہم لوگ سدھر جائیں گے زمانہ ہمارے قدم پر گرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور دیکھیے یہ علماء بیٹھے، ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بچے کو بچپن میں 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا 3 چیزیں ہیں؟ کہ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن۔ یہ کس وقت سکھانا ہے؟ جب بچہ جو ہے کچھ بولنے والا ہو، اماں ابا کہنے والا ہو، تو اب اس وقت جو ہے اپنے بچے کو نبی کی محبت سکھائیے، اہل بیت کی محبت سکھائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ میں ان حفاظ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ حافظ ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہاں سے مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ جو ہے دنیاوی زندگی کے طریقے سے نہ گزاریے گا، بلکہ آپ نے جو اس مدرسے میں پڑھا ہے جہاں بھی جائیے اس مدرسے کا نام روشن کیجیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہوئے ہیں تو جو ہے مکمل قرآن کریم کو یاد رکھیے اور جہاں بھی جائیے مہذب طریقے سے رہیے، کیونکہ آیا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ ارشاد فرمائے گا یا صاحب القرآن رتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلها الى آخر الآیہ، اے صاحب قرآن جس طریقے سے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا قرآن آج بھی پڑھتا ہوا چلا جا، جتنی دور چلا جائے گا جہاں تیری حاضری منزل ہوگی وہاں تک اللہ تیرے لیے محل پیدا۔ لہذا بس اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ یہ عہد کر کے گزریے کہ نمازوں کی ہم لوگ پابندی کریں گے نہیں، لیکن نماز پڑھیے گا، چونکہ اس سے چھوڑ کر
ٹھیک، نماز پڑھ لیجئے گا اور جو ہے تمام گناہوں سے بچتے رہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نور من نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الدارين. العالمین پروردگار تمام حاضرین کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ خطا کو بخش دے. العالمین تمام لوگوں سے شیطانی وسوسے، نفسانی خطرات، شیطانی خطرات نفسانی سے بچا محفوظ رکھ. العالمین تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. العالمین میں جو بیمار مریض ان کو شفا کلیت عطا فرما دے. العالمین جو لوگ قرض کے بار سے دب ان کو بار قرض سے سبک دوش فرما دے. العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما دے. العالمین جو لوگ بے روزگار کو برسری روزگار فرما دے. العالمین جو لوگ روزگار والے ہیں ان کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے. العالمین تمام لوگ کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. العالمین تمام لوگ ہر آفت و بلا مصیبت و پریشانی سے بچا محفوظ رکھ. العالمین تمام لوگ کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. العالمین تمام لوگ کے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمانی جذبہ عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما. العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. العالمین بخصوص ہندوستان کے اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. العالمین تو اسلام کا بول بالا فرما دے. العالمین تو مسلمانوں کا بول بالا فرما دے. العالمین تو مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دے. العالمین ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی علماء کی ائمہ کی حفاظت فرما. العالمین اس مدرسے کو دن دگنا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے. العالمین یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو اور اساتذہ کو صحت کلی واجل عطا فرما دے. العالمین مولانا کمال الدین صاحب کو صحت عطا فرما دے. العالمین جو اس مدرسے کی انہوں نے خدمت کیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما دے، اور العالمین ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. العالمین یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، العالمین سب کے جائز دل مقاصد کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.